فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وجوہات یہی لکھی ہیں سابقہ کتابوں میں کہ بعض منجمین نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ تیرے اپنے ملک میں مصر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک اور تیری حکومت اور تیرے اقتدار کا زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ اب جب ہزاروں بچے قتل ہو گئے تو پھر اس کے مشیروں نے کہا کہ جی اس طرح تو تعداد بڑی کم ہو جائے گی، تو پھر ہم کام کن سے کروائیں گے؟ بنو اسرائیل سے تو وہ سارے کام کرواتے تھے، جو اپنے گھر کی خدمت ہے، صفائی ہے، کچھ ہے، سب کوئی۔ تو اس نے کہا اچھا ہم اس میں ترمیم کرتے ہیں آرڈر میں کہ 1 سال میں قتل ہوں گے، 1 سال میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں نے قتل ہونا تھا۔ تو اب ان کی والدہ جو تھیں وہ گھبرا گئیں کہ اب کیا ہوگا، میں کیسے اپنے بچے کو ان ظالموں سے بچا پاؤں گی؟ ایک اکیلی عورت کیا مقابلہ کر سکتی ہے فرعون اور اس کے لشکریوں کا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی تفصیل ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی خفیہ طور پہ بات اس کے دماغ میں ڈالی۔ وحی تشریعی بھی ہوتی ہے اور وحی غیر تشریعی بھی ہوتی ہے۔ وحی تشریعی تو یہ ہے کہ اللہ نبیوں پر جو وحی فرماتے ہیں، لیکن غیر تشریعی یہ ہے وہ کسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دلوں میں بات بٹھا دی کہ تم پہاڑوں پہ اور درختوں پہ گھر بناؤ اور ہر پتا ہر بوٹا کھاؤ اور اس کے بعد شہد تیار کرو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف والدہ کی طرف جو وحی آئی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلا لیں، اور دودھ پلانے کے بعد جب آپ کو خطرہ ہو کہ اب اس کے لوگ آئیں گے تفتیش کے لیے، اس کو ایک صندوق میں بند کریں اور اس صندوق کو یہ ساتھ تمہارے جو دریا بہ رہا ہے نا دریا میں ڈال دیں۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام بھی آخر اس کی والدہ بھی تو ایک نبی کی ماں تھی نا، کوئی عام گھر کی عورت تو نہیں تھی، اس لیے انہیں تسلی بھی ہوئی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ویسے وہ بھی تو آ کے قتل کر دیں گے، تو اگر میرے سامنے میرے بچے کو قتل کیا جائے اس سے تو بہتر ہے کہ میں دریا میں ڈال دوں، اللہ چاہے بچ جائے۔ لیکن جو میرے سامنے قتل کریں گے وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق بی بی صاحبہ نے تابوت تیار کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں بالکل حیران ششدر رہ گئی، اور قریب تھا کہ وہ رو کے واویلا کر کے اس غم کی وجہ سے یہ راز نہ کھول بیٹھیں، بھی کیوں پیٹ رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا؟ تو بہرحال ہمسائے پوچھتے ہیں، ساتھ والے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا، ہم نے پھر اس کے دل کو مضبوط کر لیا، لولا ربطنا، اگر ہم مضبوط نہ کرتے تو تب وہ راز کھول دیتی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دریا جو ہے صندوق کو لے کے چل پڑا، اور چلتے چلتے آگے چونکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہوئی تھیں اور فرعون کے گھر کے لیے بھی نہریں جاتی تھیں، اور وہاں انہوں نے سوئمنگ پول وغیرہ بنائے ہوئے تھے، تو خدا کی شان ہے کہ صندوق چلتے چلتے سیدھا فرعون کے گھر آ گیا۔ تو آل فرعون نے جب دیکھا کہ ایک صندوق ہے سوئمنگ پول میں تو حیران ہو گئے، تو انہوں نے جا کے ملکہ کو بھی خبر دی، وہ بھی آ گئی کہ یہ صندوق ہمارے گھر میں ہے اور اس میں ہے کیا، اس کو پکڑو۔ صندوق کو پکڑ کے نکالا گیا، اور اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ یہ جن بچوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش کرواؤں گا، فرعون خود اس کی پرورش کرے گا۔ اور اب فرعون کے گھر سے کھانا پینا، اور پھر اس کی بیوی کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنا پیار تھا کہ ہر وقت جدا ہی نہیں کرتی تھی اپنے آپ سے، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، ہم نے وہ صندوق اس لیے بھیجا اپنی تقدیر سے کہ میرا اور اس کا دشمن جو ہے خود اٹھائے صندوق کو،
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً منی، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے تیرے چہرے پر ایسی حلاوت اور محبت ڈال دی کہ جو بھی نظر ڈالتا تھا موسیٰ علیہ السلام محبت مبتلا ہو جاتا۔ اللہ نے ایسی شان بخشی موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں بچپن میں دودھ پیتے وقت بادشاہ کے محل میں رکھا تھا کہ تو شان سے رہے، تیری شان جو ہے تو شاہی محل کے اندر تربیت پائے۔ لیکن دوسری جگہ تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا اذ قالت لأختہ قصی فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون، تو ان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ تو صحیح نہیں دریا کے کنارے کنارے پتہ لگے، کوئی خبر ملے تیرا بھائی کہاں گیا، کسی نے پکڑ لیا، کسی نے جال ڈال کے پکڑ لیا، کوئی اٹھا کے لے گیا، کیا ہوا؟ تو اب بی بی چلتے چلتے آگے آئی تو وہاں تو شور رہا تھا کہ بادشاہ کے گھر میں ایک بچہ ہے، تو بی بی بھی آہستہ آہستہ چھپ کے ان میں آ کھڑی ہو گئی، دیکھا تو بچہ دودھ نہیں پی رہا اور رو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف بی بی آئی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پینے دینا ہم نے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلی گئی اور ماں کے پاس، اور دوسری روایات میں کہ یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ شاہی بگھی لے جاؤ اور اس بی بی کو لے آؤ یہاں ہمارے شاہی محل میں۔ تو بہن آئی گھر میں بڑی خوشی، انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اماں موسیٰ مل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ کہ مصیبت یہ وہ تو رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا کسی کا، میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بی بی کو لے آؤ تاکہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتی۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے اماں، موسیٰ علیہ السلام بچہ ہے کہ کل سے آپ نے صندوق میں ڈالا ہے اس کو، آج دن گزر گیا، رات گزر گئی، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ رو رہا ہے آپ کے، اور نہیں، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو پھر تیرے پاس لائیں گے اور اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کو لائیں گے، مجھے تو نہیں کہا تھا کہ تمہیں لے جائیں گے، میں کیوں جاؤں؟ تو پھر جب وہ گئے تو اب وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں، کیا کریں، بچے کے لیے تو آنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ بچہ آیا اور ماں کے سینے سے لگا تو فوراً اس نے دودھ قبول کر لیا۔ بڑے خوش ہو گئے فرعون کے گھرانے والے، انہوں نے پھر بی بی کے ساتھ اجرت طے کر لی کہ تم مہربانی کرو اجرت پر بچے کو جو ہے وہ دودھ پلاؤ۔ تو اس سبب سے اب اس گھر کو جن کو قتل کا خطرہ تھا آج وہ سب سے اونچی شان والے بن گئے، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور اجرت بھی لے رہی ہیں، حالانکہ دودھ تو اسے اپنے بچے کو پلانا تھا۔ تو جو نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ اسی طرح بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ وہ اپنی آنکھیں تجھے دیکھ کے ٹھنڈی کر سکے اور تجھ پہ غم نہ کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا احسان اللہ نے جتایا کہ جب تم جوان ہو گئے تو تم نے فرعون کی قوم کے ایک بندے کو بھی قتل کر دیا، پھر ہم نے تمہیں بچایا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا یعنی الْقِبْطِ، حالانکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، آپ نے تو تھپڑ مارا تھا، تھپڑ سے تو کوئی قتل نہیں ہوتا۔ فَوَقَدَهُ موسیٰ، تھپڑ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مر گیا بدبخت۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ غصہ جو ہے شیطان کا عمل ہے، اس نے مجھے غصہ دلا دیا اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ بات کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ کا معنی یہ تھا کہ یہ اس کا مرنا جو ہے نا یہ شیطانی عمل ہی ہو جاتی ہے، نشائی تھا بدبخت، نشہ پی پی کے یہ ختم ہو گیا تھا، ایک تھپڑ لگا تو مر گیا۔ ھذا من عمل الشیطان۔ لیکن پہلا قول راجح ہے، چونکہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی کی، مغفرت پھر لی، اللہ میری بخشش فرما دے، تو اگر اس کو وہ غلطی نہ سمجھتے تو بخشش مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔